اب ذرا دل کے کانوں سے کربلا کا حال سنیے۔ امام علی مقام کی شہادت ہو گئی۔ شہادت امام پاک کے بعد امام پاک کے کپڑے اتار لیے گئے اور امام پاک رضی اللہ تعالیٰ کے جسم پر گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ ظالموں نے گھوڑے دوڑائے، کسی نے انگوٹھی چھینی، کسی نے امامہ شریف چھینا، کسی نے تلوار نکالی۔ اسی طریقے سے ان لٹیروں نے لوٹا اور لوٹنے کے بعد پھر امام پاک رضی اللہ تعالیٰ کے لاشے پر انہوں نے گھوڑے دوڑائے۔ کس دل سے بیان کرے داستان کربلا، کہاں سے ہمت لائے کربلا بیان کرنے کے لیے؟ میرے امام کے جسم پر گھوڑے دوڑائے اور پھر ان ظالموں نے اس طرف کا رخ کیا جس کو خیمے کہتے ہیں۔ بیبیوں کے خیموں کو آگ لگا دی۔ بیبیوں کے خیموں کو جب آگ لگی ہے، اللہ اکبر، بیبیاں باہر آ گئی۔ جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بہت اہم دل دہلا دینے والے اور عبرت آموز بیان پر ریئیکشن دینے جا رہے ہیں، جو کہ مشہور و محترم عالم دین سید امین القادری صاحب کا ہے۔ یہ بیان کربلا کی اس دردناک منظر کو بیان کرتا ہے جو امام حسین کی شہادت کے بعد پیش آیا، جب اہل بیت کی عظمت، صبر اور قربانی نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ اسلام کی بقا کی وہ قیمت ہے جو نواسۂ رسول نے چکائی۔ آئیے اس بیان کو سنیں، دل سے محسوس کریں اور اس قربانی کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں، لائک سبسکرائب شیئر ضرور کر دیں۔ اب ذرا دل کے کانوں سے کربلا کا حال سنیے۔ امام علی مقام کی شہادت ہو گئی۔ شہادت امام پاک کے بعد امام پاک کے کپڑے اتار لیے گئے اور امام پاک رضی اللہ تعالیٰ کے جسم پر گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ ظالموں نے گھوڑے دوڑائے، کسی نے انگوٹھی چھینی، کسی نے امامہ شریف چھینا، کسی نے تلوار نکالی۔ اسی طریقے سے ان لٹیروں نے لوٹا اور لوٹنے کے بعد پھر امام پاک رضی اللہ تعالیٰ کے لاشے پر انہوں نے گھوڑے دوڑائے۔ کس دل سے بیان کرے داستان کربلا، کہاں سے ہمت لائے کربلا بیان کرنے کے لیے؟ میرے امام کے جسم پر گھوڑے دوڑائے اور پھر ان ظالموں نے اس طرف کا رخ کیا جس کو خیمے کہتے ہیں۔ بیبیوں کے خیموں کو آگ لگا دی۔ بیبیوں کے خیموں کو جب آگ لگی ہے، اللہ اکبر، بیبیاں باہر آ گئی۔ جب بیبیاں باہر آ گئی، اللہ اللہ، یزیدی خیمے کا ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے میدان کربلا میں دیکھا کہ جب خیموں کو آگ لگ گئی تھی تو ایک عورت تھی جو آگ پر چلتی، کبھی اندر جاتی کبھی باہر آتی، کبھی اندر جاتی کبھی باہر آتی، کبھی اندر جاتی کبھی باہر آتی۔ میں نے پوچھا بی بی کیا تجھے اپنی جان سے پیار نہیں ہے؟ تو جلتے ہوئے راستے سے خیموں میں جاتی ہے، باہر آتی ہے۔ تو کہتی ہے کیا کروں، اب کوئی مرد نہیں بچا، ایک بیمار زین العابدین ہے جو اندر خیمے کے اندر ہے اور بیماری کی وجہ سے چل نہیں سکتا، باہر نکل نہیں سکتا، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں اس کو اٹھا کر کے لاؤں۔ میری جان جاتی ہے تو جائے لیکن میرے حسین کی امانت نہ جائے۔ اس بی بی نے اپنی پوری طاقت کو اکٹھا کیا اور اپنے کندھے پر امام زین العابدین کو ڈال کر کے لے کر کے آگ پہ چلتی ہوئی نکلی۔ اللہ اللہ، زینب تیری عظمت کو سلام، زینب تیری شوکت کو سلام، زینب تیری عزت کو سلام، زینب تیرے عزم کو سلام، زینب تیرے حوصلے کو سلام۔ تو نے زین العابدین کو نہ بچایا، قیامت تک کے حسینی سیدوں کو بچایا ہے، تو نے اماموں کی امامت کو بچایا ہے، تو نے ولیوں کی ولایت کو بچایا ہے۔ اللہ اکبر، سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا لے کر کے نکلتی ہے۔ اللہ اکبر، خیمے جلا دیے گئے۔ ننھی سی سکینہ جب باہر ہوئی، ایک ظالم یزیدی خیمے سے نکلا اور نکلنے کے بعد اس نے سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کے کانوں کی بالیاں چھین لی۔ کانوں میں سونے کی بالیاں تھی، ایسی بالیاں چھینی کہ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کے کانوں سے خون نکلنے لگا۔ اس شہزادی نے کہا ہم اہل بیت ہیں، ہم نواسے رسول ہیں، رسول کی نواسیاں ہیں۔ تو اللہ اکبر، اتنا سننے کے بعد بھی اس ظالم نے چہرے پہ تماچے مارنا شروع کیے۔ سیدہ زینب دوڑ کر کے آتی ہے، اس کے ہاتھ سے چھینتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، کہتے ہیں ظالموں، تمہارے دل پر مہر لگ گئی، تم آل محمد کو نماز میں جن پہ درود پڑھا جاتا ہے تم ان پہ ہاتھ اٹھا رہے ہو، اب رہ کیا گیا ہے؟ اللہ اکبر، اسی میں خیمے جلے، علی اصغر کا جھولا چھین لیا گیا، لوٹ لیا گیا، شہداء کی لاشوں کو میدان میں ڈال دیا گیا، ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ ایسے عالم کے اندر
جو ہے وہ رات ہوئی جس کو شام غریبہ کہتے ہیں، 11ویں شبائی، وہ تو اور ہی بھیانک تھی، وہ تو اور ہی خطرناک تھی۔ ادھر یزیدی کتے جو ہے شادیانے بجا رہے تھے، اور ادھر وہ اپنی خوشی اور فتح کا جشن منا رہے تھے، اور ادھر جو ہے آل محمد کی، اللہ اکبر، وہ سید زادیاں شیدانیاں جن کے سر کے دوپٹے بھی چھین لیے گئے تھے اور ریت پہ ان کو بٹھا دیا گیا تھا۔ امام زین العابدین پہ غشی کی کیفیت تھی، جو ہے کھلے آسمان کے نیچے ان کو بٹھایا گیا، ان کی چادریں چھین لی گئی، جن کے سر کے دوپٹوں کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا تھا، جن کی جوتیوں کو کبھی کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا تھا، آج ان کے دوپٹے چھینے گئے ہیں، اللہ اکبر، اور وہ کھلے آسمان کے نیچے ہے۔ سیدہ زینب نے کہا تھا، بیبیو آج اگر اپنے دوپٹے چھین لیے گئے تو کیا ہوا؟ کل تک دوپٹوں سے منہ چھپاتے تھے، اب اپنے بالوں کو چہرے پہ ڈال کر کے اپنے منہ کو چھپا لو، اپنے چہروں کو چھپا لو، اللہ اکبر۔ یہ رات ہے، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ایک ٹوٹا سا خنجر لیتی ہے، اور ٹوٹا خنجر لے کر کے لاشوں پہ پہرا دیتی ہے اور سیدانیوں پہ پہرا دیتی ہے، کوئی آ نہ جائے، کوئی آ نہ جائے، کوئی آ نہ جائے، اللہ اکبر۔ اس طرح سے بھی تاریخ میں آیا ہے، ایک آنے والا گھوڑ سوار آتا ہے اور پردہ نشین، وہ اس نے اپنے چہرے پہ پردہ ڈال رکھا تھا، زینب نے خنجر ٹوٹا ہوا اس کی طرف کر دیا، کہا خبردار آگے نہیں بڑھنا، اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا، وہ آگے بڑھا، کہا اب کیا لوٹنے آئے ہو؟ اس نے چہرے سے نقاب الٹا، وہ کوئی اور نہیں تھے، مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ تھے۔ سیدہ زینب لپٹ گئی، بابا جب حسین شہید ہو رہے تھے آپ اس وقت تو کیوں نہیں آئے؟ جب علی اکبر کا لاشا اٹھ رہا تھا اس وقت آپ کیوں نہیں آئے؟ جب قاسم کے سینے پر تیر مارے جا رہے تھے اس وقت آپ کیوں نہیں آئے؟ جس وقت علی اصغر کے حلق پر جانوروں والا تیر چلایا جا رہا تھا اس وقت آپ کیوں نہیں آئے؟ بابا اس وقت آپ کیوں آئے ہیں؟ تو اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے، بیٹی تمہارا امتحان تھا، تیرے بھیا حسین کا امتحان تھا۔ امتحان میں مدد نہیں کی جاتی بلکہ امتحان میں تو آزمائش لی جاتی ہے میری بیٹی۔ امتحان کے وقت مدد کرنا یہ ناکامی کی دلیل ہے میری بیٹی۔ میں بھی تھا، تیرے نانا بھی تھے، تیری امی بھی تھی، انبیاء کی ارواح بھی میدان کربلا میں تھی، لیکن مدد اس لیے نہیں ہو رہی تھی کیونکہ تمہارا امتحان ہو رہا تھا۔ بیٹی کو تسلی دی، نظروں سے غائب ہو گئے۔ اس کے بعد میں کیا عرض کروں، بڑی لمبی داستان ہے۔ پھر اس کے بعد وہ رات، کہتے ہیں غموں کی رات جلدی نہیں کٹتی، غموں کے بادل جلدی نہیں چھٹتے، ایسے میں خدا خدا کرتے کرتے وہ رات چھٹی، اور رات چھٹنے کے بعد جب 11ویں کی صبح آئی تو نئی قیامت لے کر کے آئی۔ صبح کو وہ درندے، وحشی یزیدی کتے، ان لوگوں نے پھر سید زادیوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی، ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی، ان کے چھوٹے بچوں سے بڑوں کو باندھ دیا۔ حضرت امام زین العابدین جو کئی دن کے بیمار تھے، آج چوتھا دن نکل آیا تھا بھوک اور پیاس سے، آپ کے گلے کے اندر توق ڈال دیا، آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی۔ آج جب لوگ آل محمد کے ہاتھ چومتے ہیں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ وہ تھا دین کی خاطر جس میں ہتھکڑیاں باندھی گئی تھی۔ امام زین العابدین کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں، گلے میں توق، ایسی حالت میں اونٹوں کی ننگی پیٹھ پہ سید زادیوں کو بٹھا دیا گیا، اس کی نکیل امام زین العابدین کے ہاتھ میں دے دی گئی۔ امام پاک کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی، جب چل نہیں پاتے گر جاتے تو ایک چابک مارا جاتا اور چلنے کے لیے کہا جاتا، چل نہ سکتے تھے، پھر آپ کو بھی اونٹ کی پیٹھ پہ بٹھا دیا گیا اور وہ قافلہ کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب لاشوں سے گزر کر سیدہ زینب چلی تو چلتے ہوئے سیدہ زینب نے بھائی کے لاشے کو دیکھا، بھتیجوں کے بیٹوں کے لاشوں کو دیکھا، مدینے کی طرف رک کر کے پکارنے لگی، واہ محمدہ، واہ محمدہ، یا رسول اللہ آپ پر بے شمار درود و سلام ہو۔ آج آپ اپنے حسین کو دیکھیں جس کے لب چومتے تھے، جس کے لیے سجدے طویل کرتے تھے آقا، آج آپ کا وہ حسین میدان کربلا میں بے گور و کفن پڑا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ آپ اپنے حسین کی خبر لیجئے۔ یہ کہتے ہوئے جب آپ چلی، اپنے بیگانے سبھی رو پڑے، قافلہ چل پڑا۔ لیکن حیرت ہے، یہاں سمجھنے کی بات ہے، جب کوفہ کی طرف وہ لے جانے لگے تو انہوں نے کوفہ میں اعلان کیا، کوفہ میں اعلان یہ کیا
کہ ایک قافلہ آ رہا ہے، اور وہ قافلہ کون آ رہا ہے؟ ان ظالموں نے جھوٹ بولا، کہا کہ کچھ ایسے ڈاکو اور لٹیرے تھے جو راستے میں بیٹھ کر کے قافلوں کو لوٹ لیتے تھے، ہم نے ان کے مردوں کو قتل کر دیا اور ان کی عورتوں کو اور بچوں کو کنیز بنا کر کے لا رہے ہیں، اور ان کا تماشا کوفہ والوں کو دکھانا ہے، تو اس لیے تم سب عورتیں اپنی گھر کی چھتوں پہ چڑھ جائیں، مرد رستوں میں اور بازاروں میں کھڑے ہو جائیں، انہیں گھمایا جائے گا، پھرایا جائے گا، اور تم ان کو دیکھنا کہ جو لٹیرے رستے میں قافلے لوٹتے تھے، ہم نے ان کا انجام کیا کیا۔ کوفہ کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ حکومت نے کیسا کام کیا کہ جو لوگ لوٹتے تھے، لٹیرے تھے، ان کے بچوں کو اور ان کی عورتوں کو قیدی بنا کر لا رہے ہیں، ذرا ہم بھی تو تماشائی بنے۔ یاد رکھنا یزیدی کبھی بھی آل محمد کا تعارف حقیقتاً نہیں کراتے، بلکہ لوگوں کو الگ الگ انداز سے کراتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے جس دن آل محمد کا تعارف آل محمد کے حوالے سے ہوگا، ان کو دنیا کبھی پوچھے گی بھی نہیں، ان کو کبھی گھاس بھی نہیں ڈالے گی۔ اسی لیے حسین کا تعارف لٹیرے کی حیثیت سے کرایا گیا، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور پھر کیا ہوا؟ میرے مولا حسین کو تو کربلا کے اندر لاشا رکھا ہوا ہے، ادھر یہ قافلہ نکلا، اور پھر عورتیں آپس میں باتیں کرتی تھی کہ کون آ رہا ہے؟ وہ لٹیرے کی عورتیں آ رہی ہے، لٹوروں کی عورتیں آ رہی ہے جو قافلے لوٹتے تھے، لوگوں کا مال چھین لیتے تھے، ان کی عورتیں اور بچوں کو لایا جا رہا ہے۔ عورتیں چھت پہ چڑھی، لیکن ایک عورت ایسی بھی تھی کہ اس نے کہا کہ لٹیرے تو لٹیرے ہوتے ہیں، وہ اپنے نتیجے کو پہنچ گئے، لیکن بات اتنی ہے کہ ان کے بچے اور ان کی عورتیں جو قیدی بن کر کے آ رہے ہیں، آخر قیدی تو قیدی ہوتا ہے۔ میں نے امام حسین سے سنا ہے، میں نے علی مرتضیٰ سے سنا ہے، امام حسن پاک سے سنا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی چاہتے ہو تو قیدیوں کو صدقہ دیا کرو۔ جب قیدیوں کو صدقہ دیں گے، کیونکہ قیدیوں پہ کوئی رحم نہیں کرتا، تو قیدیوں کو کھانا کھلاؤ گے، صدقہ دو گے تو اللہ تم سے خوش ہوگا، اس وقت تو تمہاری دعائیں قبول ہوگی، تمہاری مصیبتیں ٹلے گی۔ اس طریقے سے اس عورت نے کہا ان قیدیوں کے آنے سے پہلے ہم روٹیاں پکا لیں اور ان کے بچوں کو چپکے سے فوجیوں سے چھپا کر کے وہ روٹیاں صدقہ کر دے تاکہ وہ بچے کھا لیں۔ اس نے روٹیاں پکائی، اس کے ساتھ کی عورتیں چھت پر چڑھ گئی، عورتیں چھت پہ چڑھ کے انتظار کرنے لگی کہ وہ کون لٹیروں کی عورتیں اور بچے آ رہے ہیں۔ جیسے یہ قافلہ کوفہ کے اندر داخل ہوا، خواتین نے اپنے چہرے پر بال ڈال رکھے تھے، اس لیے عورتیں ان کو پہچان نہیں پا رہی تھی۔ چھوٹے چھوٹے بچے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، اور اس کے بعد اونٹوں کی ننگی پیٹھ پہ لادے گئے ہیں۔ ایسے کے اندر وہ عورتیں جو چھتوں پر تھی، اونٹوں سے بہت آسانی کے ساتھ چھت کا جو ہے وہ قربت ہو سکتی تھی، ان عورتوں نے صدقہ کرتے ہوئے جو ہے روٹیاں پھینکنا شروع کی۔ جیسے ہی روٹیاں سیدہ سکینہ کے دامن میں گری، سیدہ سکینہ کے دامن میں گری، سکینہ کو اور سیدہ زینب کو ایک ساتھ باندھا گیا تھا۔ بچے اور بڑوں کو اس لیے ایک ساتھ باندھا گیا تھا کہ بچوں کے قد کی وجہ سے بڑے کو جھکنا پڑے گا، اور بڑا اٹھے گا تو بچے کو تکلیف ہوگی، اس تکلیف کے ساتھ باندھا گیا تھا۔ 4 دن کی بھوکی سکینہ، 7 سال کی، میرے نبی کے گھر کی وہ بیٹی، جب ان کی گود میں صدقے کی روٹی پڑی تو سکینہ نے رو کے کہا پھوفی کیا آل محمد پہ صدقہ حلال ہو گیا؟ کیا آل محمد پہ صدقہ حلال ہو گیا؟ سیدہ زینب نے کہا نہیں بیٹی۔ کہا پھوپھی یہ ہمیں صدقہ دیتے ہیں، یہ ہمیں صدقہ دے رہے ہیں، انہیں کہو یہ ہمیں صدقہ کیوں دے رہے ہیں؟ تو سیدہ زینب نے کہا اور تو تم صدقہ کیوں دے رہے ہو ہمیں؟ تو ایک عورت نے کہا ہم نے آل محمد سے سنا ہے، علی، حسن اور حسین سے سنا ہے، جب وہ کوفہ میں رہتے تھے ہم ان کی بارگاہ میں خیرات لینے جاتے تھے کہ اگر خدا کی خوشی اور دعا کی قبولیت چاہتے ہو، خدا کی رضا اور دعا کی قبولیت چاہتے ہو تو قیدیوں کو صدقہ دیا کرو۔ ہم اس لیے قیدیوں کو صدقہ دے رہے ہیں کہ اللہ اس کی برکت سے میرے حسین کی بلائیں ٹال دے، آل محمد کی بلائیں ٹال دے، اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ حسین کے ان کے بابا کی ترغیب پر ہم تمہیں صدقہ دے رہے ہیں، اے قیدیوں صدقہ کھاؤ اور آل محمد پر رحمت کے لیے دعا کرو، ان کی خیر کے لیے دعا کرو۔ اتنا سن کر زینب کا کلیجہ منہ کو آیا، اللہ اکبر، آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ زینب نے کہا اے
बीबियों, जिन हुसैन के कहने पे तुम सदका दे रहे हो, ये उसी हुसैन की बेटी सकीना है। हम सैयदों पे सदका लेना हराम है, हम सदके पे नहीं पला करते, ये हुसैन की बेटी है। इतना सुनने के बाद चीख निकल गई औरतों की, ये हुसैन इब्ने अली की बेटी सकीना है। कहा मुझे पहचानो, मैं ज़ैनब बिनते अली हूँ। अल्लाह अकबर। एक कोहराम बपा हो गया। और उसके बाद क्या हुआ, उसके लिए वक्त नहीं, इन्हीं आंसुओं की सौगात में आइए हम सब मिलकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। दुआ की कबूलियत का वक्त आ गया है, सब अपनी जगह बैठे रहें और आइए अब दुआ कर लें। इसलिए कि जब आले मोहम्मद की बात हो तो दुआ कबूल होती है। उसके बाद की दास्तान भी बड़ी तवील है, कल के प्रोग्राम में वो बयान करना था, लेकिन हमें कल किसी वजह से परमिशन नहीं मिला है, इसलिए कल का प्रोग्राम हमें मजबूरन कैंसिल करना पड़ रहा है। इसलिए हम आज की महफिल को इसी वक्त खत्म करते हैं, ये कहते हुए जिंदगियां खत्म होगी, इंशाअल्लाह कभी करबला खत्म नहीं होगा। अल्लाह आपको भी जिंदगी दे, आपकी नस्लों को जिंदगी दे, अल्लाह मुझे भी जिंदगी दे। हम हर साल दास्तान करबला दोहराते रहेंगे, बयान करते रहेंगे, आले मोहम्मद की बरकतें हासिल करते रहेंगे। सुन्नियों, आज अहद करो, नमाज की पाबंदी करेंगे, नमाज बचाई है हुसैन ने, चेहरों पे दाढ़ियां रखेंगे, औरतें पर्दों की पाबंदी करेगी, शरीयत मुतहरा पर अमल करेंगे। मेरी गुजारिश है, मेरी कौम के जवान, जिस इमाम अली मकाम ने मिशन के लिए जान दी थी, मेरे जवान सुन्नी दावत इस्लामी से वाबस्ता हो, अपने मामले को, अपनी निस्बतों को सुन्नी दावत इस्लामी से मजबूत करें, सुन्नी दावत इस्लामी के करीब आए, इस तहरीक के रुकन बने, ताकि मिशन हुसैन को हम घर घर आम कर सकें।